السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی مخصوص نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ روزہ اور سابقہ امتوں سے متعلق ہے کہ سابقہ امتوں میں روزے کا تصور کیا تھا اور کیا معاملات تھے رمضان سے متعلق۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کیوں فرض کیا گیا؟ حالانکہ بظاہر جب انسان اس کو دیکھتا ہے اور خاص عام طور پہ کچھ جو غیر مسلمز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک اعتراض بھی آتا ہے کہ یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے، انسان کا بھوکا رہنا، پھر اپنے آپ کو بالکل ایک طرح سے آئسولیٹ کر لینا، تو یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ تو یہ آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی فرضیت کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ہر مذہب میں اور ہر قوم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادات اور خاص طور پر دین ابراہیمی میں جو عبادات عطا کی اور جن کا حکم دیا ان میں روزہ بھی شامل ہے، یعنی صرف نماز نہیں بلکہ روزہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کی طرف سے کوئی فرض کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق، ابدیت کا تعلق، کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اپنی زندگی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں اور اس کے تصور میں اور اس کے توجہ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ در حقیقت اس کا مقصد ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ بڑی خاص بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بوجھ ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ دیکھیے، انسانوں کی جو تھیوری ہوتی ہے نا، ان کی ریسرچ ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ اب جو اعتراض کرتے تھے اب وہ روزے پر اعتراض نہیں کرتے، یعنی اب ان کے ہاں بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یا کم از کم بھوک کو برداشت کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اگر ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر پانی پئیں تو بالکل تھوڑا سا پانی پئیں تاکہ جسم کی ایک طلب اور ایک ضرورت موجود رہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے طبی فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سر آپ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم سے ہی روزہ اور باقی جو دین ابراہیم میں ہمیں عبادات ملتے ہیں وہاں سے ہی ہیں، تو سر کیا سابقہ امتوں میں روزے کا تصور بالکل یہی تھا، اسی طریقے سے تھا؟ اوقات کار، تعداد اور یہ چیزیں ساری، سحری اور افطار کا ٹائم، یہ ساری سیم ایز اٹ از تھیں یا کچھ چینجنگ کر کے جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بات آئی تو چینجنگ کر کے اس امت کے لیے ان چیزوں کو فرض کیا گیا، یا ایز اٹ از ہمارے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں؟ دیکھیے، قرآن پاک نے جہاں پر ایمان والوں سے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، وہاں پر کہا کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی اس آیت سے کم از کم یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض تھے۔ اب ان کے اوقات اور ان کی تعداد وہ مختلف تھی اور مختلف ہو سکتی ہے۔ تورات میں بھی ہمیں روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ یہ جو یوم عاشور ہے یعنی محرم کی 10 تاریخ، یہ روزہ فرض تھا ان میں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو وہ 40 دن بنتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 40 دن آپ نے وہاں پر روزہ رکھا آپ نے۔ تو اس طرح مختلف مواقع کا ذکر ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح جو کرسچینٹی ہے، کیتھولک خاص طور پر ان کا جو فرقہ ہے، اس میں بھی، پروٹیسٹنٹ میں بھی اس کا تصور موجود ہے روزہ رکھنے کا، اور یہاں تک کہ ہندو مت میں بھی، ہندو مذہب میں بھی ہے، بدھ مت میں بھی ہے، جین مت میں بھی ہے، ہر مذہب میں روزے کا یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا اور خاص اعمال سے رک جانے کا نام روزہ وہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام نے جو روزے کا تصور دیا یا جسے کہا کہ یہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، ایسے ہی پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، ہمیں یہ نشانات
پہلی امتوں میں، پہلے ادیان میں، پہلے مذاہب میں ملتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. یعنی کہیں پر یہ ہے کہ 8 پہرا جس کو کہا جاتا ہے کہ بس جو آپ نے افطاری کر لی اس کے بعد پھر سحری نہیں کرنی، پھر افطاری سے لے کر دوسری افطاری تک آپ کہہ لیجئے وہ پھر روزہ ہو گیا. تو کہیں پر کوئی تصور موجود ہے، کہیں پر کوئی تصور، یعنی کہیں پر یہ ہے کہ لوگ نہیں رکھتے، ان کے جو پجاری ہیں، پادری ہیں، جو ان کے عالم ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، پریسٹ ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں. یعنی آپ یوں کہیے کہ روزے کا تصور یہاں تک کہ دین ابراہیمی، یعنی پہلے ہم نے اس کے حوالے سے بات کی کہ عرب کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر یوم عاشور کا روزہ ان کے ہاں ضرور رکھا جاتا تھا. جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے وہاں پر یہودی بھی یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو ہم زندہ رکھیں. تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کی. اور عرب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کی روایات اور ان کی رسومات یا رواج عرب کے کہ جن کا تعلق دین ابراہیمی سے ملتا جلتا تھا اور خالص تھا، جس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں تھا، رسول اللہ نے وہ سارے کام کیے تھے، ان کے ساتھ مل کر کی. تو اس لیے روزہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ بالکل وہ 30 مہینے کا ہی 30 دنوں کا روزہ تھا، یعنی پورا مہینہ رمضان کا، یہ ضروری نہیں، لیکن اس کے علامات، اس کے نشانات کسی نہ کسی شکل میں وہ ہر مذہب میں کہہ لیجئے موجود تھے، ایون کہ الہامی ہوں یا غیر الہامی، دونوں طرح کے سب مذاہب میں روزے کا تصور موجود تھا. بالکل ٹھیک ہے. سر جو امت محمدی پہ روزہ فرض کیا گیا وہ مختلف تبدیلیاں کر کے فرض کیا گیا نا، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ مختلف تبدیلیاں کی گئی. سوال میرا یہ ہے کہ کیسی تبدیلیاں کی گئی اور ان تبدیلیوں کا مقصد کیا تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم روزہ رکھتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا تو اس میں کچھ تبدیلیاں کیوں کی گئیں؟ ان تبدیلیوں کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ یعنی دیکھیے یہ تبدیلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہدایات عطا فرمائی، حکم عطا فرمایا. جیسے روزے کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہو گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے کو پائے گا وہ اس کے روزے رکھے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ، چونکہ یہ اللہ کا آخری دین ہے اور یہ مکمل دین ہے، کامل دین ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات ہوں، عقائد ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، اس حوالے سے مکمل رہنمائی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کی. تو اس میں سے روزہ بھی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلی امتوں میں تو روزہ تھا ہی اور فرض بھی تھا، لیکن اس کی شکلیں مختلف تھیں. لیکن اب پورا ایک پیکج اور ایک پورا تصور مسلمانوں کو عطا کر دیا کہ بھی رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے 29 ہیں یا اس کے 30 ہیں روزے ہیں، دن ہیں، وہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں. اور پورا بتا دیا کہ سحری کا وقت کیا ہوتا ہے، افطاری کا وقت کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس کو بیان کر دیا گیا. سر بالکل ٹھیک ہے. سر اگلا میرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر ہم مناتے ہیں رمضان کے بعد، تو عید الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، یعنی رمضان کے روزوں سے ہے، یا یہ ایک الگ ایونٹ کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کا تعلق تو رمضان سے ہی بنتا اور جڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جسے انسان، ایک مسلمان، ایک مومن حالت روزہ میں گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کا دن مسلمانوں کو عطا کیا. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک دن خوشی کا بھی اس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اجتماع کا دن بھی ہے کہ اس میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر قوم میں خوشی کے دن ہوتے ہیں، یا خوشی کے ایام ہوتے ہیں، یا خوشی کے کوئی رواج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بھی ایک دن عطا کیا کہ جس کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کے بعد ہی فوراً عید الفطر ہوتی ہے. سر میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا کوئی مسلمان اہل کتاب کے ان کی جو روایت ہے رمضان روزوں کی،
کہ جیسے وہ روزے رکھتے ہیں، کہ کیا کوئی مسلمان اہل کتاب کی طرح روزہ رکھ سکتا ہے آج کے دور میں یا نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیے، جب وہ مسلمان ہے اور اسلام ہی کا وہ پابند ہے تو پھر وہ اسی پر ہی عمل کرے گا جو اسے قرآن نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جسے بیان کیا، لیکن ہمارے اسی کا پابند ایک ہے۔ چیز یہ آ جاتی ہے نا کہ مذہبی ہم آہنگی کی وجہ سے بعد ہمارے کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ ایک تو شریک ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ ان کے مطابق روزہ رکھنا۔ تو کیا اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مذہبی ہم آہنگی جو پروان چڑھتی ہے وہ اختلافات کو ختم کرنے سے نہیں، بلکہ آداب اختلاف جو ہوتا ہے، آداب اختلاف کے آداب، ان کو سمجھنے سے اور اس کو اختیار کرنے سے ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں دنیا میں ہوا کہ آپ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، یا آپ پر جو اللہ نے احکام نافذ کیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ کسی مذہب کی روایات کو اختیار کریں گے تو پھر ہی مذہبی ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ آپ اپنی جگہ پر اپنے مذہب کے پیروکار بنیں، سچے پیروکار بنیں، اور جو دوسرا ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے۔ بس فرق یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اگر اختلاف بھی رکھتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے، کچھ سلیقے، کچھ قرینے ہوتے ہیں، اس کو اختیار کر لیا جائے، اسی سے ہی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر، ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔